السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام جس طریقے سے ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہوگا وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہوگا۔ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں بڑے بڑے منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی پاکستان کی جو معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ کافی زیادہ سست نظر آتی ہے۔ گورنمنٹس کی بات کریں، حالیہ گورنمنٹ ہو یا گزشتہ گورنمنٹس، تمام تر گورنمنٹس نے اپنی جو پرائورٹیز سیٹ کی اس میں کافی زیادہ تصادم پایا جاتا ہے۔ مطلب اگر ایک گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ دوسری گورنمنٹ اس کو پوری طریقے سے اون کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ اسی سارے معاملے پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پہ ایک بڑے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا اور اس پروجیکٹ کے آغاز سے ہی اس پروجیکٹ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں اورنج لائن ٹرین منصوبے کا، جو پنجاب حکومت میں شروع ہوا اور میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس منصوبے کا آغاز کیا، سنگ بنیاد رکھا، اور اپنے ابتدائی دوران کے دنوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ منصوبہ کافی زیادہ سوالات اور کافی زیادہ تنقید کا باعث بنا، کیونکہ اس منصوبے کے جو رستے میں بہت سی تعمیرات تھیں جو کہ ایک ہیریٹیج کا درجہ رکھتی تھی، ان کو گرانے کی بات تھی۔ لاہور کے اوور آل انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی کافی کچھ معاملات تھے کہ اس کو کافی زیادہ ہلایا گیا، اس کے بہت زیادہ رد و بدل کی گئی، بہت سے لوگوں کے جو گھر رستے میں آتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروسیس تھا، لیندی پروسیس تھا، جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے کیا، اور ہم نے دیکھا کہ بالآخر شہباز شریف صاحب اپنے جو مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہے اور تمام تر رکاوٹوں کو یکے بعد دیگرے ہٹا دے گئے۔ اس منصوبے میں ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ، جو کہ اس وقت کے پرائم منسٹر ان کے اپنے ہی بھائی میاں محمد نواز شریف تھے، اور انہوں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کو بھرپور لیوریج دیا، بھرپور فری ہینڈ دیا، اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے تمام تر ریسورسز اس طرف جھونک دیے گئے۔ لیکن اب یہ منصوبہ بن چکا، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے 2 سے 2.5 سال کے عرصے گزرنے کے بعد آج یہ منصوبہ فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اس منصوبے کے حوالے سے ابھی بھی جو بہت سی باتیں ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، وہ کلیئر نہیں، اور ڈاؤٹس ہم آج اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ ضرور کلیئر کر دیں گے۔ اگر اس منصوبے کے حوالے سے دیکھا جائے تو اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ جتنا بڑا ہے تو اتنا ہی زیادہ اس میں چیلنجز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اگر اس منصوبے کی تقریباً لاگت کی بات کریں تو 200 سے 250 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے۔ زیادہ تر اس میں فنڈنگ کی گئی ہے اور ڈفرینٹ ذرائع سے اس کی فنڈنگ کی گئی ہے، خاص طور پہ چائنا سے ایک بہت بڑی فنڈنگ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ریسیو ہوئی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کو اس کی جو پیمنٹس ہے وہ چائنا کو کرنی ہے 2036 تک، یعنی کہ اگلے 8 سے 10 سال، 12 سال، یہ سارے کا سارا پروجیکٹ پاکستان میں ایک ایسا پروجیکٹ بن کے سامنے آئے گا جس کی سالانہ کافی زیادہ پیمنٹس کرنی پڑیں گی، اور یہ پیمنٹس کا جو حجم ہوگا وہ 15 سے 20 ارب روپے کا ہوگا، جو کہ سالانہ پنجاب حکومت کو اپنے پاکٹ سے کرنا پڑے گا۔ جہاں یہ پروجیکٹ کے اپنے بہت سے فوائد ہیں، جہاں ماس ٹرانزٹ کے نظام کو کافی حد تک یہ سپورٹ کرے گا، وہیں پہ اگر پنجاب گورنمنٹ کی اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو فیزیبلٹی کے لحاظ سے یہ پروجیکٹ کسی بھی صورت گورنمنٹ کو، پنجاب کو یا پاکستان کی اوور آل جو اکانومی ہے اس کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اس پروجیکٹ کے بعد جس طریقے سے نمبرز آ رہے ہیں، اس میں ٹوٹل 26 اسٹیشنز ہیں، جس میں انڈر گراؤنڈ اسٹیشنز بھی ہیں، گراؤنڈ اسٹیشن بھی ہیں، اور لیوریج اسٹیشنز بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹرین ہے اس کا جو دورانیہ ہوگا، صبح 7 سے رات 8 بجے تک یہ ٹرین مختلف روٹس پہ چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں ایک جو ٹرین ہے اس میں تقریباً 1350 مسافر ٹریول کر سکیں گے، یعنی کہ 1350 مسافر کا جو نمبر ہے وہ کافی حد تک کم نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرے بڑے نمبرز کو دیکھیں تو تقریباً فی پیسنجر جو سبسڈی کی صورت میں، ٹکٹ کی صورت میں جو گورنمنٹ کو پے کرنا ہوگا، وہ تقریباً 350 روپے ہوں گے، جو ہر ٹکٹ کے عوض گورنمنٹ کو اپنی پاکٹ سے پے کرنے ہوں گے، یعنی کہ یہ تمام تر ٹکٹس سبسڈائز ہیں۔ اس وقت لاہور میں رہنے والے تمام تر لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کی جس طریقے سے آغاز ہوا، تکمیل ہوئی، بہت سے معاملات تھے، مراحل تھے، چیلنجز تھے، سارے معاملے کے بعد
जिस तरीके से आज ये प्रोजेक्ट फाइनली आ खड़ा हुआ, जबकि देखा जा सकता है कि पेशावर बीआरटी मंसूबा आज भी मुकम्मल ना हो सका, जबकि सिंध का जो मंसूबा है, सिंध में कराची में आज भी मास ट्रांजिट के हवाले से कोई मंसूबा नजर नहीं आता, ग्राउंड पे बेसिक यूटिलिटी नजर नहीं आती, नॉर्मल बसेस का अगर हम बात करें तो वो सर्विसेज भी नजर नहीं आती। और अगर सर्कुलर रेलवे की बात की जाए तो उसके पीछे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने काफी मेहनत की, काफी ज्यादा कोशिशें की, लेकिन जो जो सर्कुलर रेलवे का निजाम है वो आज भी किसी सूरत खड़ा होते हुए नहीं देखा जा सकता। इस सारे सिनेरियो में ये प्रोजेक्ट का होना यकीनी तौर पे एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि जो ओवरऑल बजट है आने वाले 10 से 12 साल में इस प्रोजेक्ट पे झोंका जाएगा, यानी कि ये 250 अरब रुपए की जो पेमेंट्स होंगी, जो रीपेमेंट्स होंगी, वो पंजाब गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से करनी पड़ेंगी, और ये जो फिजिबिलिटी के लिहाज से काफी ज्यादा मुश्किल मरहला होगा। अगर पंजाब के अपने ही वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवानी की बात सुने तो वो कहते नजर आए कि ये प्रोजेक्ट से बेहतर था कि लाहौर में रहने वाले तमाम तर लोगों को प्राइवेट गाड़ियां दे दी जाती, बल्कि फ्यूल ही भरवा दिया जाता उसमें, तो भी ये मंसूबा काफी हद तक सपोर्टिव रहता, फीजेबल होता, क्योंकि ये जो अमाउंट खर्च की गई है इस मंसूबे के ऊपर ये काफी ज्यादा है। अब ये मंसूबा आगे चल के सफेद हाथी का रूप इख्तियार कर लेता है, या अब गुज़िश्ता कई मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी कुछ ही दिनों का मेहमान बनेगा और ठप हो जाएगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में ये बात वाज़ेह है कि गवर्नमेंट्स अपनी प्रायोरिटीज सही से नहीं रख पाती, और यही वजह है कि ये जो 250 अरब रुपए की खतीर रकम है इस एक छोटे से मंसूबे पे लगा दी जाएगी, जिससे मुस्तफीद होने वालों की तादाद काफी ज्यादा कम है। अगर ये 250 रुपए का सही यूटिलाइजेशन किया जाता, यानी कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और अस्पतालों पे ये पैसा खर्च किया जाता, तो आज पंजाब भर के तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट अस्पताल हों, गवर्नमेंट अस्पताल हों, तमाम का नक्शा बदला जा सकता था। ये जो रकम थी इससे ना जाने कितने ही लोगों की जिंदगियां बदली जा सकती थीं, कितने ही कारोबार के मौके पैदा किए जा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने तरजीह दी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया जाए जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट लगे, जो साइजेबल नंबर नजर आए, जो इलेक्शन कैंपेन्स में गवर्नमेंट्स को या पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट देता हुआ नजर आए। लेकिन इन सब के बावजूद जरूरी क्या था? जरूरी था कि गवर्नमेंट्स अपनी तरजीहात दुरुस्त रखती, जरूरी था कि गवर्नमेंट ऐसे मंसूबे लेके आती जिसकी अदायगी के लिए अपनी जेब से सालों साल के मकरूज ना रहना पड़ता। जरूरी था कि इस वक्त जब जरूरत है पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की, अस्पतालों के निज़ाम को बेहतर बनाने की, तो उस तरफ ये पैसा खर्च किया जाता ताकि आम इंसान की ज़िंदगी बदली जा सकती। अगर इस पूरे माशरे में अगर हम बात करें, पाकिस्तान की सोसाइटी में जो एक घर से 2 या 3 लोग अगर पढ़ के निकल जाते और एक भी बिजनेस करने में कामयाब हो जाता, तो ये बात यकीनी थी कि पाकिस्तान में जो राइट नाउ एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है वो बड़ी हद तक हल हो जाता। दूसरा, पाकिस्तान में जो तालीम, शऊर, आगाही का जो मसला है उसके नंबर्स भी काफी हद तक बेहतर हो सकते थे अगर ये पैसा सही सिमत में, सही डायरेक्शन में खर्च किया जाता। शायद पैसे और कर्ज की अदायगी इतनी मुश्किल भी ना होती, क्योंकि जब हम खुद इस काबिल हो जाते, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते, तो आज ये पैसा देने में हमें किसी भी तौर पे हार ना होती। और अब ये पैसा शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने जा रहा है। आने वाले काफी ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए ये जो पैसा होगा, जो इसकी पेमेंट्स होगी, इसकी शेड्यूलिंग बहुत मुश्किल मरहला होगी। या ये कहा जाए कि इस एक छोटे से मंसूबे ने पूरे के पूरे पंजाब का हक पे डाका डाला। साउथ पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, तमाम तर पंजाब का जो सूबा है इस एक मंसूबे की वजह से काफी मुश्किलात का शिकार रहेगा। और ना सिर्फ सूबे के लोग, बल्कि आने वाली 1 से 2 हुकूमतें भी इस मंसूबे की वजह से काफी हद तक परेशान रहेंगी। देखना होगा कि आगे चल के क्या मामलात होते हैं, क्या मराइल होते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जहां कर्ज की अदायगी के मामलात आते हैं वहां काफी ज्यादा रीशेड्यूलिंग होती है, और जब मामलात आखिरी दिनों तक पहुंचते हैं, जब फाइनल स्टेजेस तक आते हैं, तो ये नंबर्स मजीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस पे प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, और ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता जाता है। ये मुश्किल मरहला होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा एक सूबा शायद इस एक छोटे से प्रोजेक्ट की वजह से गिरवी है, और से शायद काफी ज्यादा लोगों की जिंदगियां भी
تبدیل نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نظر ڈالیں گے کہ اکانومی کے فرنٹ پہ کیا ہو رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ذرائع ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان کا بے طریقے استعمال کیا گیا پنجاب میں، تو وہی ریسورسز شاید بہتر طور پہ استعمال کیے جاتے تو کووڈ کی سچویشن میں پاکستان میں جو اکانومی کا کرنچ ہوا وہ نہ ہوتا، جس طریقے سے بے روزگاری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ شاید نہ ہوتی۔ لیکن اگر ہم انٹرنیشنل سینیریو کی بات کریں تو کووڈ کے اثرات ابھی بھی کافی حد تک نمایاں نظر آتے ہیں۔ کروڈ آئل کی ہی بات کریں تو کروڈ آئل میں لگاتار کمی کا سامنا ہے، جو کہ آج $38 کی سطح پہ کروڈ آئل آ کے ٹریڈ کر رہا ہے، یعنی کہ لگاتار جو آئل کی پرائسز میں انٹرنیشنلی کمی واقع ہے اور جو $40 کی سطح سے بھی یہ پرائسز کم نظر آتی ہیں۔ چیلنجنگ سچویشن ہے، چیلنجنگ ٹائمز ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں جو چیزیں ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں۔ امریکہ کے الیکشنز ہوں یا جس طرح کووڈ کی ویو 2 کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ یقینی طور پہ دنیا بھر کی معیشتوں کے لیے، اکانومسٹ کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آج کے جو نمبرز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے ٹوٹل نمبرز۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے آج پرفارم کیا، کافی زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن سچویشن رہی، ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹس اور لوکل مارکیٹس کی جو سچویشن رہی وہ بھی کافی حد تک سملر نظر آتی ہے۔ آئل مارکیٹ میں بھی ڈکلائن سائڈ ہے، یعنی کہ تمام تر جو اشارے ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈز کو شو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ رول اوور ویک ہے، سیٹلمنٹ کا ٹائم ہے، اس میں مارکیٹ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بالخصوص اس کے انویسٹرز کے لیے یہاں پہ بہت سی اپارچونیٹیز بھی کریٹ ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹ اپنی سطح سے کافی زیادہ نیچے نہ چلی جائے۔ مارکیٹ نے کل بھی نیگیٹو ٹرینڈز دیے تھے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے ٹرینڈز کسی حد تک بھی پازیٹیو نظر نہیں آتے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ منیر میں ہم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔